بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ہزاروں سال سے پیاسی زمین یہ کرۂ ارض ہدایات سے سراب ہونے لگی تھی۔ زمین و آسمان کی مخلوقات نے حیرت سے اس عظیم الشان انقلاب کا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے پیارے ساتھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خانہ خدا میں داخل ہوئے۔ سب لات و منات کے بت توڑے جانے لگے۔ بتوں کے ٹکڑے اڑ رہے تھے اور ان کو پوجنے والے جو اپنے سچے رب کو پہچان چکے تھے دیکھ کر اپنی سابقہ گمراہی پر بہت پچھتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ ایت بھی دہراتے جا رہے تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں انسانی بتوں کی جانب متوجہ ہوئے جنہیں کئی سو سال پہلے ایک گناہ کی پکڑ میں پتھر کا بنا کر نمونہ عبرت بنا دیا گیا تھا۔ مرد کا بت صفا کے مقام پر نصب تھا اور عورت کا بت مروہ کے مقام پر۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خانہ خدا کی حدود سے باہر پھینکوا دیا۔ یہ عورت کون تھی، یہ مرد کون تھا، اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پیچھے الٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور خشک پہاڑیوں کی اس سرزمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کنووں کی تلاش میں صحراؤں اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے۔ یہ معجزانہ چشمہ جو ننھے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اس بے آب و گیاہ علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور تھا، وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا۔ انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندے کا پایا جانا پانی کی علامت تھا۔ چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسی جانب چل پڑا۔ انہوں نے جب ایک خاتون اور چھوٹے سے بچے کو اس ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے قریب دیکھا تو وہ بہت حیران بھی ہوئے، اور اسی علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو رواں دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے اس چشمے کے قریب رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت تو دے دی، لیکن ایک شرط رکھی، کیونکہ وہ چشمہ اللہ کی قدرت سے آیا تھا اور اس پر کسی کا کوئی حق نہیں تھا، اور کہا کہ اس پر کوئی بھی مالکانہ حق تصور نہیں کرے گا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا اور یہاں پر ہی آباد ہو گئے۔ گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور یوں رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھولی، اور یوں مکہ جس کا اصل نام بکہ تھا ایک آبادی کی شکل اختیار کر گیا۔ قبیلہ جرہم والے کافی عرصہ تک تو سیدھی راہ پر چلتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں بھی خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ خود سمیٹنے لگے، اور یوں رفتہ رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم چھین لیا، اور زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہاں زمزم نام کا کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مزاز بن عمر تھا، بہت ہی نیک اور پارسا شخص تھا۔ اس نے قوم کو بہت سمجھایا، ان کو بہت سے خطبے دیے اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آیا تو ایک رات مزاز نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کی ہدیوں کی صورت میں آنے والی آمدن کھانے لگ گئے ہیں، کسی دن یہ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی ہدیے، جن میں سونے چاندی کے بت بھی شامل تھے، وہ بھی چرا لیں گے۔
تو انہوں نے اپنے بیٹے کو رات کے اندھیرے میں ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کے قیمتی ہدیے اٹھائے اور جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایک اور قبیلہ بنی خزاع کو ان پر مسلط کر دیا۔ بنی خزاع والوں نے بنی جرہم کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا۔ ان کے قبیلے کے کثیر تعداد میں افراد کو قتل بھی کر ڈالا اور یوں لٹے پٹے بنی جرہم یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے کے ہاں ایک لڑکے اور لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام عیسیٰ بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی میسر آئی تو انہوں نے ایک قبیح فعل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جیسے ہی گناہ کے مرتکب ہوئے تو انہیں عذاب الہی نے آ گھیرا۔ یوں وہ پتھر کے بت بنا دیے گئے۔ اس کے آگے کے حالات آپ پہلے کی تحریر میں پڑھ چکے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی حدود سے ان پتھر کو باہر پھینکوا دیا تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں صفا و مروہ کے دوران سعی کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگ گئے کیونکہ صفا و مروہ پر دونوں کے بت پہلے نصب تھے جن کا طواف جہالت کے دور میں کیا جاتا تھا۔ اب ان کا صفا و مروہ کا طواف کہیں ان بتوں کی یاد میں طواف نہ ثابت ہو جس کی وجہ سے ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو ان میں کچھ گناہ اس پر جو سعی کرے ان دونوں کے درمیان، اور جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام